پہلی بات میں مولانا سے معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، مولانا نے فرمایا تھا کہ یہاں ایمان بہت ہے، نمازی اکثریت میں ہے، مجھے ادب کے ساتھ اختلاف، ایمان نہیں ہے، یا قرآن جھوٹا ہے یا ہم میں ایمان نہیں۔ قرآن کہتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوگے تم ہی سربلند رہو گے، ہم تو سربلند نہیں ہیں، تو کیا کہیں گے قرآن جھوٹا ہے؟ ایمان نہیں ہے، ہمیں موروثی عقائد مل گئے ہیں اپنے والدین سے، ہم بائی برتھ ایکسیڈنٹ آف برتھ مسلمان ہو گئے ہیں، ہم نے اسلام کی کوئی قیمت نہیں دی ہے، اسلام کو کوئی تکلیف جھیل کر اپنے لیے اختیار نہیں کیا ہے۔ پہلا مرحلہ ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ ایک درجے میں تو ایمان والے ہو، اقرار باللسان کر رہے ہو، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ لیکن یہ اقرار باللسان ہے، کبھی ذرا دلوں میں جھانکو، تصدیق بالقلب ہے۔ تصدیق بالقلب ہو جائے تو زندگی کا نقشہ بدل جائے، سوچ بدل جائے، ترجیحات بدل جائیں۔ آج زندگی سب سے عزیز ہے، پھر شہادت کی موت اس سے کہیں زیادہ عزیز ہے۔ نشان مرد مومن بات گویم جو مرد آیت تبسم بر لبے اوس۔ تو پہلا مرحلہ ہے ایمان کی تجدید، ایمان کو تازہ کرو، ایمان کو تازہ کرو، اور اس کے لیے منبع اور سرچشمہ قرآن حکیم۔ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ قرآن سے ہی لوگوں کو بلاؤ، تلاوت آیات کے ذریعے سے لوگوں کو کھینچو، یہ میگنیٹ ہے جو سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچ لے گا۔ پھر اسی کے ذریعے سے تزکیہ کرو، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ تمہارے سینوں کے اندر جو روگ ہیں ان کا علاج بھی یہی قرآن ہے۔ پھر اسی کی تعلیم دو، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ، جو ایمان اپنا تازہ کر لے، شعوری طور پر اللہ، آخرت، رسالت، قرآن، محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت، اس پر ایمان لے آئے شعوری طور پر، تجدید ایمان۔ نوٹ کر لیجئے سورہ نساء کی وہ آیت، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ ایمان لاؤ، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ جو لوگ یہ مرحلہ طے کر لیں وہ بنیان مرصوص بنے، بیعت کی بنیاد۔ لیکن بیعت کون سی؟ بیعت جہاد۔ یہ جو بخاری شریف میں ترانہ آیا ہے صحابہ کرام کا، غزوہ خندق میں جب صحابہ کدالیں چلا رہے تھے، خندق کھودی جا رہی تھی، تو ان کی زبانوں پر ایک شعر تھا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے جہاد کی، جب تک جان میں جان ہے جہاد جاری رہے گا۔ یہ جہاد کی بیعت۔ سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے بیعت لی تھی بیعت ارشاد، پھر بیعت کی بیعت جہاد، اور اسے کہا یہ سلسلہ محمدی ہے۔ سلسلہ چشتیہ میں بیعت ہو گئی، سلسلہ سہروردیہ میں ہو گئی، سلسلہ نقشبندیہ میں ہو گئی، سلسلہ قادریہ میں ہو گئی، اب آؤ بھائی سلسلہ محمدیہ میں بیعت کرو، اور سلسلہ محمدیہ جہاد کی بیعت ہے۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ اس جہاد کی بیعت سے منظم ایک امیر کا حکم، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی لا ننازع الامر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ ایک حدیث متفق علیہ، بخاری میں، مسلم میں بھی، یہ ہے وہ اسلامی حزب اللہ کا دستور۔ نمبر 3 کام کیا ہوگا؟ جہاد۔ جماعت بن گئی جہاد، لیکن جہاد کا پہلا مرحلہ ہے جہاد باللسان، زبان سے جہاد، دعوت، تلقین، نصیحت، اور ان سب کا مرکز و محور قرآن۔ جہاد بالقرآن، جہاد باللسان، جہاد بالقرآن۔ فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ
جہادن کبیرا۔ اے نبی آپ ان کافروں کی باتیں نہ سنیے، ان کے کہنے میں مت آئیے، ان سے کوئی اثر قبول نہ کیجیے، اور ان کے خلاف جہاد کرتے رہیے اس قرآن کے ذریعے سے۔ بہت بڑا جہاد، 13 برس تک جہاد ہوتا رہا ہے قرآن کے ذریعے سے۔ غیر مسلح، پرامن، منظم احتجاج، سڑکوں پر نکل آئیں گے جب طاقت ہوگی، جب نہیں چلنے دیں گے اس نظام کو، نہیں دیں گے ٹیکس، نہیں چلنے دیں گے ان بینکوں کو، پکیٹنگ ہوگی، گھراؤ ہوگا، نہیں چلنے دیں گے، سود حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، نہیں چلنے دیں گے، لیکن اس کے لیے پہلے طاقت